میں کہتا ہوں کہ بچوں کو ہمیں پڑھانا نہیں ہے، ہمیں پیرنٹس کو پہلے ایجوکیشن دینی ہے، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہاں کا مافیا بن گیا ہے، ہماری ڈائریکشن رانگ ہے۔ ہم نے صرف بچوں کو رش میں لگا دیا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آئی اے ایس بنو، کے ای ایس بنو، لیکن میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے غلام ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ جاب والا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی ڈریم ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پرپز ہوتا ہے، اور ہم بچوں کو بھی اسی راستے میں لگا دیتے ہیں۔ جتنا بڑا سوچو گے، جتنا ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک بچے کو جب وہ گروتھ کر رہا ہو، آپ اس کو یہی سکھاؤ کہ دیتے کیسے ہے، آپ اس کو یہ مت سکھاؤ کہ سیونگ کیسے کرتے ہیں، چھینتے کیسے، دھوکہ دے کے کیسے چھینتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری جوان خودکشی کرنے کی ریٹ ہمارے کشمیر میں بڑھ رہی ہے، اس کے ریسپانسبل ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، ہماری پیرنٹنگ ہے۔ ہم ان کو صرف ہمیشہ رش میں ڈالتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ملازم بن جاؤ۔ ہماری چھوٹی نظر ہے 30,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک، اس سے زیادہ میرے خیال سے کوئی گریڈ نہیں ہے۔ جو سارے گریڈ ہوتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب اتنے غلام ہم ہو چکے ہیں۔ ہم ایک گریجویٹ، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی جو آج کل 1500 پہ کام کرتے ہیں، 3000 پہ کام کرتے ہیں، اور کچھ ڈیلیویجروں سے میں ایسے ملا، بہت سارے لوگوں سے ملا جو پچھلے 40 سال سے ڈیلیویجر کام کر رہے ہیں، اور 5000 کی تنخواہ ان کو ہے، 45 کی ایج پہنچ گئی ہے، وہ جئیں گے کب؟ وہ صرف انتظار کر رہے ہیں پرمنسی کا۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اتنا لائف سپان ہمارے ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے ویلی میں کم ہو گیا ہے کہ ہماری لائف سپان ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے۔ 45 تک ہمارے جوان جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے جو ہائیسٹ لائف سپان ہے 70 کے اوپر کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی وجہ ہے ہمارے ڈیلیویجرز جو 3000 پہ کام کرتے ہیں وہ 50 کے اوپر سے پہنچ گئے ہیں، لیکن ایسے ویٹ کر رہے ہیں جیسے ان کو خدا مل رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جو آپ 45-50 پہ پہنچ گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کون سی ڈائریکشن دو گے؟ آپ اپنے بچوں کو کون سا راستہ دیکھو گے؟ لیکن میں کہتا ہوں اگر نشانہ مارنا ہو تو سیدھے چاند پہ مار دو، اگر نشانہ چھوٹ بھی جائے گا تو تاروں پہ ضرور پہنچ جاؤ گے۔ بگ ڈریمز ہونی چاہیے، رائٹ پرپز ہونا چاہیے، رائٹ ڈائریکشن ہونی چاہیے، لیکن جب آپ ایک چپراسی کا سوچتے ہو آپ پھر چپراسی بھی نہیں بنتے ہو۔ اور یہ دماغ میں ان کے نکالو۔ اور جو ہم نے سب سے بڑا رش لگایا ہے یہاں پہ، ہم صرف اس ویلی میں شو آف کر رہے ہیں، اور ہم بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، جو ہماری نیچرل ریسورسز ہے ان کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ جاب کب دے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو کبھی بلیم مت کرو، پہلے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے اسٹیٹ کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کیا ہے۔ جب ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کو بلیم کیسے؟ جو خود کی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی مدد کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا؟ میں کہتا ہوں آپ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر دو۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک دیکھنا ہے تو ان کو بناؤ، ان کو بگ ڈریمز دے دو، نہ کہ ریسٹرکٹڈ رکھو۔ آپ کو صرف ڈاکٹر، انجینئر، اور ہماری جو سوسائڈ ریٹ ہے، کچھ لڑکے فیل ہو جاتے ہیں کلاس میں وہ بھی سوسائڈ کرتے ہیں، کسی ٹیلیویژن کو پرمننٹ نہیں کیا جاتا وہ بھی خودکشی کرتا ہے۔ ہماری سوچ کتنی تنگ ہو گئی ہے، 10,000 50,000 پہ ہمارے جوان جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ ہمارے کشمیر میں اس کا گراف آسمان کو چھونے والا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے پاس کوئی ویژنری لیڈر نہیں ہے، ہمارا ویژن ویری شارٹ ہے۔ ہاں، نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا آپریشن کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے ہر کسی، پرٹیکولرلی میں جو ینگ پیرنٹس ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ خدا را جو ہم نے ٹرینڈ فالو کی ہے پچھلے 50 سال سے، پچھلے 100 سال سے، بس گورنمنٹ جاب، بالکل ہمارے جوان ڈپریشن میں ہے۔ یہ میں ڈینائی کرتا ہوں کہ ہر کسی کو گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی۔ ہم نے تعلیمی نظام کو ختم کر دیا ہے، ہم نے اس کو رش میں لگا دیا ہے۔ تعلیم
پہلے تعلیم کم تھی لیکن علم بہت زیادہ تھا، لیکن بدقسمتی سے آج تعلیم بہت ہے لیکن علم بہت کم ہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہمارے جوانوں میں نے یہ پرابلم دیکھی ہے، وہ بلیم زیادہ کرتے ہیں، اور میں پیرنٹ سے کہہ رہا ہوں، جس بچے نے کسی چیز کی بلیم کی، کسی چیز کو ریسپانسبل ٹھہرایا، تو سمجھو یہ بچہ گیا۔ میرے خیال سے ان کو بگ ویژن دے دو، کیونکہ آج کل جو آنے والا وقت ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، مشین لرننگ کا ہے۔ میرے خیال سے بہت ساری جابس چھوٹ جائیں گے۔ میں پرٹیکولرلی 3D جابس کی بات کر رہا ہوں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، روبوٹکس آ رہا ہے۔ میرے خیال سے 3 ڈال ڈرٹی اینڈ ڈینجر جابس جو کامن پیپل کو ملتے تھے، وہ اب روبوٹکس میں، وہ ان کے لیے اب روبوٹکس کام کرے گا، تو بہت سارے جاب چھین جائیں گے۔ کیونکہ جو آج کل کی دنیا ہے، یہ ہمارے جو سکسیسفل لوگ ہیں دنیا میں، اگر آپ ان کو دیکھو گے وہ کیسے سکسیسفل ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بالکل یہاں پہ ہم کبھی بچے کو یہ نہیں کہتے اپنے پیشن سے کام کرو، ایز پر دا ریسرچ آف یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، کہ جب لاسٹ میں جب لاسٹ وش ہوتی ہے، جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے ایک انسان، اور جب وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، تو اس کی لاسٹ ایز پر دا ریسرچ آپ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، وہ ہماری طرح ان کا ریسرچ نہیں ہوتا، بالکل ان کا کلیئر ویژن ہوتا ہے ریسرچ میں بھی، اور بالکل ٹروتھ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، جو ناکام ہوتا ہے دنیا میں یا کامیاب بھی ہو، لیکن وہ اس کی ریگریٹ یہی ہوتی ہے لاسٹ بیڈ پہ، ڈیتھ بیڈ پہ، کہ میں نے اپنے پیشن سے کام کیوں نہیں کیا۔ اپنا پیشن ڈھونڈو، اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈو، کیونکہ 30,000 سے 1,00,000 تک میرے خیال سے صرف اتنے پہ فوکس مت رکھو۔ ایک بار جو ورلڈ کے سب سے بڑے امیر ہے بیل گیٹس اینڈ ایلن ماسک، ان کو ایک بار میڈیا نے بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر پیڈ دے دیا گیا کہ آپ سب سے ایک کوشچن کا آپ ہمیں جواب دے دو کہ دنیا میں سکسیسفل بننے کے لیے کون سی چیز امپارٹنٹ ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور جو نئے پیرنٹس ہیں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہے، میں کہتا ہوں، میں خدا را آپ کو کہتا ہوں کہ ڈائریکشن کرو، اس ایجوکیشن سسٹم کو مافیا سسٹم مت بناؤ۔ بچے کو پہلے وہ کتابیں پڑھاؤ، ہاؤ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ، واٹ آر گڈ مینرس، ہاؤ ٹو سرو دا پیپل، لوگوں کی مدد کیسے کی جاتی۔ جب وہ لوگوں کی مدد کے بارے میں سوچیں گے، تب ان کے ڈریم کو، تب ان کو سکسیسفل ہونے کو، تب ان کی گروتھ کو، تب ان کی پروگریس کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا۔ جس کا ویژن کلیئر ہو، جو ہمیشہ یہ سمجھے، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا کیا، قدرت نے مجھے پیدا کیا، لیکن کیوں کیا۔ جس انسان کو یہ جس دن سمجھ آ جائے گا، سمجھو کہ اس دن وہ انسان بن گیا، جس کو ہم ہیومن بینگ کہتے ہیں۔ جو اگر اللہ تعالیٰ نے 48 لاکھ سے زیادہ سپیشیز بنائے، ایز پر دا ریسرچ ایسٹیمیٹ 48 لاکھ لیونگ سپیشیز جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، موسٹلی ایک ہیومن بینگ کو ڈفرینٹ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس 2 سب سے بڑی طاقتیں دی ہے اوپر والے نے، قدرت نے، وہ ہے سوچ، اور اسی سوچ سے وہ اپنی تقدیر چینج کر سکتا ہے، اپنی ڈیسٹنی چینج کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں ہمیشہ رزق دینے والا خدا ہے، لیکن اس رزق کو غلط ڈائریکشن، رزق اتنا ہی نہیں ہے، اس کے ہمو نٹ بت سال بت بیسے رازما دالا آسن صبح بھی ہمو کانگڑ تپت۔ صبح سے آج کل کشمیر میں اتنے کمفورٹ زون میں بیٹھے ہیں، صبح سے 9 بجے سے لے کے شام کے 9 بجے تک ہماون پچھا سام بہت گپے مارتے ہیں، ایک دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، شو اپ میں لگے ہیں۔ نیچرل ریسورسز کا قتل کر دیا ان لوگوں نے، ان کو بالکل ڈائریکشن
بالکل پتہ نہیں ہے، بالکل یہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر اندھیرے میں جا رہا ہے، ہم خود کے غلام ہیں۔ آپ کس کی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ جس دن اپنے آپ کو، اپنی ضمیر کو اپنی آپ کی غلامی سے آزاد کرو گے، تب آپ کو آپ کی گروتھ، آپ کی پروگرس، آپ کی سکسیس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے خیال سے یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گروتھ، پروگرس اور سکسیس میں کیا فرق ہے۔ ہم ہر کسی انسان کو سکسیسفل نہیں کہتے ہیں، لیکن جو اس گروتھ اور سکسیس کی ٹراول میں، جو گروتھ اور پروگرس کی ٹراول میں ہاؤ منی lives he have been assisted during his travel of growth and success. Growth of progress and گروتھ اینڈ پروگرس، دیٹس کالڈ دا سکسیس۔ کتنے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ چلا، کتنے لوگوں کے گھروں میں اس نے دیے جلائے، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا سوچ ہے، جو ہمارا فوکس ہے، میں ایک بات آپ کو، سوری فار دیٹ، میں ایک بات آپ کو بل گیٹس اور ایلن مسک کی بات بھی بول ہی گیا کہنا، کہ جب ان کے پاس ایک چٹ دے دیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایک انسان کو سکسیسفل ہونے کا، تو دونوں نے ایک ہی آنسر، یہ ویری امیزنگ آنسر دے دیا، فوکس۔ دونوں نے لکھا، جب چٹ نکالے گئے تو ان پہ فوکس تھا۔ میں کہتا ہوں انسان میں اتنی طاقت ہے، یہ ہمارا وہم ہے، ہمیں متھ یاد رکھی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ گاڈ بورن انٹیلیجنٹ ہے، اسرائیلینز گاڈ ان کے پاس ان کا دعا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس اپنے دماغ کو بیوقوف مت بناؤ۔ دماغ سبوں کا ایک ہوتا ہے، لیکن انسان کے دماغ میں اگر ہم دن کی بات کریں تو 66,000 تھاٹس آتے ہیں ایک دماغ میں، لیکن ان تھاٹس میں ایز پر ریسرچ اس کو ایسے تھاٹ بھی آتے ہیں جن سے یہ دنیا کو، اپنی تقدیر، اپنے قوم کی تقدیر، اپنے اسٹیٹ کی تقدیر، اپنے ڈسٹرکٹ کی تقدیر اور اپنے کنٹری کی تقدیر چینج کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اسی میں رش میں پڑے ہیں، شو آف میں پڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی میں پڑے ہیں۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کریں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم اسی میں ڈوب رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنی فنڈامنٹل چینج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ہی لائن بنا رکھی ہے پچھلے 100 سالوں سے کہ ہم ایک ہی چیز کا فالو کر رہے ہیں، اور یہ تباہی کی وجہ بن سکتا ہے۔ انوویٹیو بنو، پیشن پہ کام کرو، پرپز رکھو، گول سیٹ کرو، یہی آپ کو کامیاب بنائے گا۔ لیکن جب آپ گول سیٹ کرو گے، گول سیٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد آپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی آپ پروگرس پاؤ گے، لیکن جب تک آپ کے پاس لیزر فوکس نہیں ہوگا، لیزر فوکس اپنی کسی بھی چھوٹی سی چیز، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو آپ میں، لیکن جب آپ اس پہ فوکس کرو گے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز آپ کی سکسیس، آپ کی پروگرس اور آپ کی گروتھ کو نہیں روک سکتا۔ بروس لی نے کہا، مجھے اس چیز سے ڈر نہیں لگتا جس کو 1000 ٹائپس کی ککس آتی ہو، لیکن مجھے اس بندے سے ڈر لگتا ہے جس نے ایک کک کی 1000 بار